کبھی چھوٹی عید پہ کچھ ہونا ہوتا ہے, کبھی بڑی عید پہ کچھ ہونا ہوتا ہے. بات یہ طلعت صاحب فرینکلی اینڈ آئی ایکچولی گیٹ نو جوائے فرام سیئنگ دس, مگر ہر قسم کا حربہ پی ٹی آئی نے استعمال کیا, مطلب کہ کیا 9 میں اور کیا. لیکن آپ کی استقامت کو سلام ہے. نہیں دیکھیے تمام حربے استعمال کرنے کے بعد آپ ڈٹے ہوئے. مگر طلعت صاحب مطلب کہ اس کی کوئی مثال نہیں. اس طرح کی وائلنٹ پروٹیسٹ کے نام پہ وائلنس جو ہے, اس کی تو مثال کسی اور جماعت کی نہیں. پچھلی 10 دہائی سپریم کورٹ پہ جو حملہ کیا تھا پچھلی ایک دہائی میں آپ کس نے کیا تھا؟ دیکھیے پچھلی ایک دہائی میں آپ دیکھ لیجئے, ڈی چوک پر قبریں دیکھ لیجئے, سپریم کورٹ حملہ پی ٹی آئی نہیں کیا تھا اس وقت. پی ٹی وی کی بلڈنگ پر آپ حملہ دیکھ لیں. آپ کو 1989 میں سر 1989 کی مثال میں آپ کو پچھلے 10 سال کی کوئی 10 آئی جی آئی کو پیسے جو ملے تھے, شہریار آفریدی صاحب کے نارے, عمران خان صاحب کے نارے. نہیں امجد صاحب پھر آپ نے اگر 1989 میری پیدائش کے وقت کی باتیں کرنی ہے نا, my point of view is طلعت بھائی, my point of view is yes please please. دیکھیے بات یہ طلعت صاحب کہ ہر قسم کے یہ حربے استعمال ہو چکے ہیں. اس لیے آپ کہیں انہوں نے پاؤں پڑنے کی بھی کوشش کی تھی پہلے. ان لوگوں نے خان صاحب نے آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی پاؤں پڑ کے ہی چلاتے رہے سسٹم جو چلاتے رہے. آپ مجھے بتائیں 2018 سے پہلے احتجاج کے لیے بھی کرسیاں ان کے لیے لگتی تھیں, کنٹینر ان کے لیے لگائے جاتے تھے. یہ ادھر بلو ایریا. اس کے بعد 2018 کے درمیان پری پول ان کے لیے کیا نہیں کیا گیا, پولنگ کے دوران آر ٹی ایس ڈاؤن کیا گیا, ٹکٹ کسی اور نے دیے. اس کے بعد ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی. اسد عمر صاحب پوسٹر بوائے تھے معیشت کے, 10 مہینے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی میں سمریوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب یہ اس کے بعد اب یہ تمام سہولت آپ کو میسر ہے نا سر. طلعت صاحب اس یہ تمام سہولت آپ کو میسر ہے. نہیں سر, میں یہ بات سر, یہ ان کو منہ میں نوالا ڈال کے چبانے کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوتی تھی. اور آپ بھاشن سنیں سر, عمران خان صاحب بھاشن دیتے تھے ریاست مدینہ پر وزارت عظمیٰ کے منصب پر, اس طرح تسبیحاں پھیرتے تھے. شام کو گھڑیاں اور آپ جویلری سیٹ چوری کر رہے ہوتے تھے, اور دوپہر کو آپ دیکھ رہے تھے کہ منشیات کے بڑے کے حساب کے عدم استحکام کی بات کیوں کر رہا ہے. دیکھیے محمد نواز شریف کو کیوں انوالو کرا. دیکھیے ہم آج بھی کہتے ہیں آپ ایک اپوزیشن ایک حقیقت ہے پارلیمنٹ میں, آپ وہ کردار ادا کریں. ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نہیں آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یا اسپیکر ایاز صادق جب وہ بات چیت شروع کرتے ہیں, آپ نے اس سے اٹھ کے بار بار جاتے ہیں. میں اپنی آرگومنٹ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کو نگیٹ کر کے میں بتا رہا ہوں. سندھ سے لوگ موجود ہیں, خیبر پختونخوا سے لوگ موجود ہیں, بلوچستان سے لوگ موجود ہیں, اے جے کے سے لوگ موجود ہیں, جی بی سے لوگ موجود ہیں, کے پی سے, پنجاب سے, مرکز سے, یہ تمام رنگ موجود ہیں. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں چل رہا, تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ دیکھیں قوس قزح والی اپوزیشن کام میں ملے گی. طلعت صاحب دیکھیے بات یہ ہے, ہم پھر سے کہتے ہیں دیکھیے قومی ایشوز کے اوپر آپ نے بات کی, معیشت کے اوپر عدم استحکام قومی ایشو ہے نا جی. نہیں دیکھیے دیٹ از ویری امپورٹنٹ سر. دیکھیے پھر ایسی بات ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ہم نے تو آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ میز سے اٹھ کے جائیں, آپ جاتے ہیں نا بار بار. مگر آپ یہ چاہتے ہیں سر, آپ سے مراد پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ بار بار یہ بھاگے, بار بار ان کو کوئی پکڑنے جائے. آپ گالیاں بھی نکالیں, آپ انتشار بھی کریں, آپ وائلنس بھی کریں, اور لوگ آپ کو. ویری امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ جس طرح بلال بھائی نے بات کی کہ ہم سے حکومت نہیں چل رہی تھی, لیکن اس وقت ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو تھا وہ 6% تھا. انفارچونیٹلی ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے آرٹیکل پڑھا ہوگا, یہ ایس اکبر زیدی صاحب کا, ان ڈکلائن, ٹھیک ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے 3% ان کا جی ڈی پی گروتھ اب ہے. مطلب بجائے اس کے کہ بڑے بڑے دعوے کریں. وہ جو آپ لینڈ مائنز لگا گئے تھے نا, وہ سیکنڈ ویری امپورٹنٹ یہی ہے کہ پتہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -19 پہ ہے, یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہے. ایگریکلچر گروتھ جو ہے -11 پہ ہے وداؤٹ لائف اسٹاک, ٹھیک ہے. لیکن آپ میرے خیال میں ترقی کے لیے نہیں, عمران خان نکالنے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, اوور آل جو ایجنڈا ہے, آپ کائنڈلی یہ اعلامیہ پڑھے, اس میں میرے خیال میں عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ مارنگ بلوچ کی رہائی کی بھی بات ہے, منظور پشتین کو تحفظ کی بھی بات ہے, اور سارے جتنے بھی سیاسی اسیران ہیں ان کی بات ہے. لیکن ساتھ میں اگر ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. لی کوان یو نے کہا تھا کہ رول آف لا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی, دونوں چیزیں جب نہیں ہوں گے تو کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو جیسے مراد یہ کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں, اس وجہ سے جنرل ایمنسٹی کی بات کریں, کیا کریں. دیکھیں آپ کس طرح یہ توقع یہ کرتے پی ایم ایل این والے کہ جی پی ٹی آئی والے خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو اگنور کر کے یہ ہمارے ساتھ آگے بیٹھ کیا سلوک ہو رہا ہے بھائی.
مطلب 26 کیا سلوک امendment نہیں ہو میں رہا؟ خود اپنی کیا سلوک نہیں ہو رہا؟ مطلب آپ نے ان کی ملاقاتیں تک بند کر دی، ان کو ہر کیس میں سزا دی. کتنے ہمارے بندے ہو گئے؟ اب تھوڑی سی ہماری ایک منٹ ڈاکٹر، آپ ان کے کیسز جو ان کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ آپ نہیں لگواتے، وہ آپ لگنے نہیں دیتے، وہ ویسے کی ویسے جہاں ان کو تو رہا ہو جانا چاہیے تھا. یہ بات یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ عمران خان پی ٹی آئی کا بے شک الیکشن کمیشن کچھ بھی ڈیسائیڈ کرے، آپ اس کی پارٹی کو بین کر دیا، آپ نے اس کی سارے نشان اس سے چھین لیے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ خان کو یہ سارے اگنور کر کے آپ کے ساتھ آگے بیٹھ جائے. آپ اس طرف بڑھے نا. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگنور کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ مائنس عمران خان چاہتے ہیں آپ؟ نہیں سر، دیکھیے بات سنیے، آپ کے پاس اگر ہر وقت کسی بھی پارلیمانی عمل میں شامل نہ ہونے کے بہانے آپ کو چاہیے، آپ کو ملتے رہیں گے، آپ ڈھونڈتے رہیں گے. آپ کو یاد ہے ہماری جماعت کے لیڈرشپ کے خلاف ہر قسم کی زیادتی ہوئی تھی، ہر قسم کی، اور آج سب کو ایک ایک کیس کی حقیقت پتہ ہے. بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اس کے بعد ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب پروڈکشن آرڈر پہ بطور لیڈر آف دا اپوزیشن آئے تھے. کون اس میٹنگ میں نہیں آیا تھا؟ عمران خان پرائم منسٹر بطور مسلط شدہ وزیر اعظم. اس شخص نے کہا میری ایگو اجازت نہیں دیتی کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میٹنگ میں جس شخص کے خلاف میں بھونڈے کیس بنا رہا ہوں، جو شخص جیل سے چل کے آ رہا ہے. ہم نے تو اس ٹائم یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کر رہے تھے. کہ آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ منشیات کا کیس ڈال رہے ہیں، مگر ہم اپنی پارلیمانی ذمہ داریاں جو ہماری ہیں، بیکاز ہم ایک جماعت ہیں جس نے حکومت اس ملک کے اندر بہتری پہلے لائے. ہم جانتے ہیں کہ ریاستی امور کے اندر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ نے ہر چیز اپنے اس شخص کی رہائی کے ساتھ نتھی کرنی ہے جس نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری بھی کی ہے، جس نے گھڑیاں چوری بھی کی. اور دوسری بات، طلعت صاحب 10-12 دن ہو گئے عمران خان کے ٹویٹ کو. آپ بتائیے، آپ کے اوپر چلے میں آپ کی بحث مان لیتا ہوں کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، کیا وہ ٹویٹ جسٹیفائڈ ہے جس کے اندر آپ افغانستان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر اپنی آپ کی فورسز جو ہیں وہ معاملہ ہوا نا؟ نہیں سر، نہیں، آپ مجھے بتائیے، آپ اس ٹویٹ کے ساتھ ہوا کہ جی چونکہ خان صاحب نے یہ کیا اسی ہم نے بھی یہ کرنا ہے. آپ اس سے آگے بڑھے نا، آگے نکلے تو پھر بات آگے چیز دیکھیں نا. جب تک آپ پی ٹی آئی کی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ عمران خان آج بھی پی ٹی آئی کا سربراہ ہے، آج بھی ایک پاپولر لیڈر ہے، بٹ ہونے کے بعد پارٹی چلا نہیں سکتے. اچھا بلال بھائی کو میں ایک بات کہتا ہوں، بلال بھائی کو چلے یہ ساری بحث ایک سائڈ پہ رکھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرتے ہیں. 2005 یا 2006 کے ڈاکومنٹ جس پہ آپ کے سائنس ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ریگارڈنگ ملٹری اور سویلین جو ریلیشن ہے، کیسے ہوگا، سپریمیسی اور ساری سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں سر؟ اب بھی آپ بتائیں. میں آپ نے اس کو مکمکا کہا تھا، نہیں مکمکا آپ نے مکمکا ہم نے طلعت بھائی دوسری بات مکمکا کہا تھا. بے شک انہوں نے جو بھی کرٹیسائز کیا، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی ہماری بنائی ہوئی ہے. میں ایک ایک کلاس میں بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں انہوں نے کچھ بھی کہا ہو، لیکن کہا تھا چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے. ڈیموکریسی کچھ بھی کہا، لیکن ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لینئر لائن میں نہیں چلتی، ٹھیک ہے. اس نظام یہ ایوالو ہوتا ہے ود ٹائم. اگر ہم نے اپنے غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے، وی ہیو لرنڈ فرام پاسٹ، ٹھیک ہے، تو وائی ڈڈ ناٹ دے لرن فرام دیئر عمران خان نہ پیپلز پارٹی کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ نون لیگ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ 3 رہنماؤں کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ چیف کمشنر کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ چیف جسٹس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو بٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کیا ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں، دیکھیں ٹیبل پہ، تاکہ ہم ان کو کنونس کریں کہ بھیا دیکھیں گورنمنٹ نے لینا ہے. کیونکہ یہ گورنمنٹ کی، میری نظر میں گورنمنٹ کی ایک بنیاد ہوتی ہے کہ جی آپ جس سے عدم استحکام کی لامز پہ بات کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے گورنمنٹ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ تاریخ یہ بتاتی ہے. اچھا چلے ابھی ٹورڈز دی اینڈ میں ایک لائن آپ مجھے بتا دیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا کہ جیل کے دروازے کھول کے عمران خان کو باہر نکال دیں. از دیٹ واٹ یو سجیسٹ؟ میری نظر میں اس وقت وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ملاقات کا موقع دیں. طلعت بھائی سیاسی لوگوں کو ملنے دیں. اس میں بات یہ ہے جب ہم